حیدری حیدری پر محمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذاتہ واحد وذاتہ احد وذاتہ صمد وذاتہ سمیع وذاتہ بصیر وذاتہ قدیر وذاتہ جمیل وذاتہ جلیل وذاتہ ولی وذاتہ علی ثم الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد قیل له فی شان خلقہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات بھیجی محمد ثم الصلاۃ والسلام علی خلیفۃ الرسول ووزیر الرسول ووصی الرسول ناطق حجت الرسول وباب عطرت الرسول ووارث علم الرسول وزوج البنت الرسول صاحب النور علی نور الذي هو خير المبشر الامام المطهر والشجاع الغضنفر ابي شبير وشبر قاسم الطوبى والسكر الذي هو ذو القرنين ووالد السبتين اعني الحسن والحسين قيل له في شان خلقه ضربة علي يوم الخندق افضل من عبادة ثقلين صلوات اللهم صل على قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بھیجیے محمد وآل محمد کی ذات توجہ ہے اجازت ہے نوکری شروع کی جائے عزیزان محترم ہماری زندگیوں کا ہدف اور مقصد ہی یہی ہے کہ جسے ذرا سا بھی شک ہو بے شک میرے ساتھ نہ بولے کہ ہماری ہر سانس ذکر محمد و آل محمد میں گزر جائے بسم اللہ یہی ہماری زندگیوں کا مقصد بھی ہے یہی ہمارا ہدف بھی ہے لیکن عزیزان محترم انسان کی زندگی میں کچھ مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ انسان اپنے ہدف کو بھلا دیتا ہے انسان اپنے مقصد کو بھلا دیتا ہے عزیزان محترم ان مواقعوں میں دو موقع بڑے اہم ہیں ایک خوشی کا موقع ہے ایک غم کا موقع ہے جب خوشی حد سے تجاوز کر جائے تب بھی انسان اپنے ہدف و مقصد کو بھلا دیتا ہے جب غم حد سے تجاوز کر جائے تب بھی انسان اپنے ہدف و مقصد کو بھلا دیتا ہے عزیزان محترم آپ لوگوں کی طرف سے اپنے آپ کو ملاتے ہوئے میں آل محمد کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اے محمد و آل محمد کی ذات اقدس ہم نے نہ کبھی آپ کو اپنی خوشیوں میں بلایا ہے نہ کبھی آپ کو اپنے غموں میں بلایا ہے ہمارے کسی جوان کی شادی ہوتی ہے تو ہم آپ کے جوان کا تذکرہ کرتے ہیں جب ہمارا کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم آپ کے جوان کا ذکر بلند کرتے ہیں عزیزان محترم میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مرنے والے کی مجلس میں مرنے والے کے قصیدے بیان نہیں کرتے ہم اپنے مرنے والے کی مجلس میں مرنے والے کے فضائل بیان نہیں کرتے ہم اپنے مرنے والے کی مجلس میں مرنے والے کے اذکار بیان نہیں کرتے ہم اپنے مرنے والے کی مجلس میں مرنے والے کے افکار بیان نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے مرنے والے کی مجلس میں ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جو مر کر بھی مرنے والے کو مرنے نہیں دیتے بسم اللہ توجہ ہے تمام حضرات بسم اللہ سب مل کے یا رسول اللہ توجہ ہے تمام حضرات زندہ باد بسم اللہ زندہ باد عزیزان محترم توجہ ہے تمام حضرات علم عمرانیات کہتی ہے کہ جب بھی کسی تحریک کے خلاف تین طاقتیں اکٹھی ہو جائیں وہ تحریک ختم ہو جاتی ہے
وہ تحریک فنا ہو جاتی ہے، اس تحریک کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ علم عمرانیات کہتی ہے جو 3 طاقتیں ہیں، پہلی ہے دا پاور آف ویلتھ، دولت کی طاقت۔ جب بھی کسی تحریک کے خلاف دولت کی طاقت کھڑی ہو جائے وہ تحریک ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری طاقت ہے دا پاور آف اسٹیٹ، ریاست کی طاقت۔ تیسری طاقت ہے دا پاور آف آرمی، فوج کی طاقت۔ علم عمرانیات کہتی ہے کہ جب بھی کسی تحریک کے خلاف یہ 3 طاقتیں اکٹھی ہو جائیں وہ تحریک ختم ہو جاتی ہے، اس تحریک کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ آؤ دنیا والوں، میں تمہیں ایک ایسی تحریک دکھاتا ہوں کہ جس میں حاکم اس تحریک کے خلاف، حکومت اس تحریک کے خلاف، دولت اس تحریک کے خلاف، میرے ساتھ بولیے گا خدا کی قسم جو حسین کے ذکر میں آئے ہیں، حکومتیں اس تحریک کے خلاف، دولت اس تحریک کے خلاف، ریاستیں اس تحریک کے خلاف، لیکن آج بھی وہ تحریک افق انسانیت پر جگمگاتے ہوئے چاند کی طرح جگمگا کر اعلان کر رہی ہے کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، یزید کل بھی مردہ باد تھا، یزید آج بھی مردہ باد ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، جانتے ہیں وہ تحریک کون سی ہے؟ وہ ہے تحریک عزتدار یہ حسین ابن علی۔ حسین بسم اللہ میرے جوان نے نعرہ لگایا، خدا زندگیاں دے، مولا سلامت رکھے۔ میں کہتا ہوں یہ مجلس حسین ہے، یہ مکتب حسین ہے، جہاں ہم اپنے بچوں کو لا کر بتاتے ہیں کہ علی علی کیسے کرنا ہے۔ میں تمام مجمع کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، دھماکوں سے علی کو مٹانے کی کوشش کی گئی، دھمکیوں سے علی کو مٹانے کی کوشش کی گئی، گولیوں سے علی کو مٹانے کی کوشش کی گئی، فتووں سے علی کو مٹانے کی کوشش کی گئی، تقریروں سے علی کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ آج اس بچے نے نعرہ لگا کے دنیا کو بتا دیا ہے، دھماکوں سے علی نہیں مٹتا، دھمکیوں سے علی نہیں مٹتا، گولیوں سے علی نہیں مٹتا، فتووں سے علی نہیں مٹتا۔ وہ اگر علی مٹانا ہے غیرت کر، پہلے کعبہ رہا پھر مسجد گرا، کیونکہ جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا، جب تک مسجد رہے تو جو ہے تمام ازاد تو جو ہے عزیزان محترم، مولا سلامت رکھے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزیزان محترم، میں نے بیان کیا حسین زندہ باد ہیں، یزید مردہ باد ہیں۔ دلیل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، حسین کیوں زندہ باد ہیں اور یزید کیوں مردہ باد ہیں۔ 3 شعبان کو میرے مولا حسین بطول کے گھرانے میں قرآن بن کر نازل ہیں۔ یزید شام اور حماس کے درمیانی علاقے حمرد میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کر نازل ہوا۔ یزید پیدا ہوا تو اسے گھٹی شراب کی ملی، حسین پیدا ہوا تو اس نے رسول کی زبان چوسی۔ یزید کا نانا جدل عیسائی خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا، حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا۔ یزید کی ماں محسورہ تھا جس کی ناچ گانے کو دیکھ کے حاکم شام نے نکاح کیا۔ حسین کی ماں بطول تھی جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے غافل نہیں ہوئی، جس کی حیا کا نام قرآن ہے، بولیں گے میرے ساتھ، جس کے نوکر کا نام جبرائیل ہے۔ یزید کے دادا ابو جہل نے پوری زندگی مخالفت رسول میں گزاری، حسین کے دادا ابو طالب نے پوری زندگی محافظت رسول میں گزاری۔ یزید کا ایک بھائی تھا کہ جو پاگل ہو کے مر گیا، حسین کا بھائی تاجدار امامت و فائز ہو گیا۔ یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول لے دے، جس کو کفن رسول کے کرتے کے ٹکڑے کا ملا۔ عزیزان محترم، توجہ ہے نا تمام حضرات کی، میرا ساتھ دیں گے؟ عزیزان محترم، یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا۔ یزید فاجر تھا، حسین روزے دار تھا۔ یزید فاسق تھا، حسین نمازی تھا۔ 24 رجب کو حسین نے ولید کے دربار میں ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، او ولید لکھے یزید سے میں تجھ جیسے کی بیعت کیسے کروں، میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، بسم اللہ، میرے باپے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، تو مجھ جیسا نہیں، میں تجھ جیسا نہیں، تو اپنے لاکھوں کو لے آ، میں اپنے 72 کو لاتا ہوں، قیامت تک ہر حلالی موالی پر واجب کر دوں گا۔ وہ مجبور ہو جائے گا کہنے پر حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ یزید
حسین کل بھی مرد آباد تھا یزید آج بسم اللہ توجہ ہے عزیزان محترم، یہ ہے تحریک یا رسول اللہ زندہ باد، بسم اللہ سب مل کے مرد آباد، توجہ ہے تمام حضرات کی۔ عزیزان محترم، یہ ہے تحریک عزاداری حسین ابن علی۔ کبھی کسی جوان کے ذہن پر یہ سوال نہ اترے کہ ہم نے عزاداری کو زندہ رکھا ہے۔ ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا، عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ بسم اللہ ہم نہیں تھے، عزاداری تھی۔ ہم ہیں، عزاداری ہے۔ ہم نہ ہوں گے، عزاداری ہوگی۔ آج آپ سب جلوس امام حسین علیہ السلام میں شامل ہوئے ہیں۔ گلیوں میں، کوچے میں پورے موگلے کے چکر لگا کے حسین حسین کی صدایوں کو بلند کیا ہے۔ آج گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں ہر جگہ حسین حسین ہو رہا ہے۔ جانتے ہیں یہ حسین حسین کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہر جگہ امام حسین کا نام کیوں بلند کیا جا رہا ہے؟ یہ کسی بی بی کا وعدہ تھا۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، مصائب نہیں پڑھ رہا۔ ایک مرتبہ جب میری شام کی عالیہ ایک مرتبہ شام میں گئی نا، بی بی زینب نے تو خطبہ دیا، اور ایسے گرجدار لہجے میں، اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ دیا کہ یزید تخت پہ بیٹھا کانپ رہا تھا۔ بظاہر یہ قیدی تھی، لیکن وہ تخت پہ بیٹھا کانپ رہا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا قیدن یہ ہے یا قیدی وہ ہے۔ توجہ ہے، ایک مرتبہ بی بی زینب نے دربار یزید میں علی کی بیٹی نے علی بن کر فرمایا، او ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد، تو کیا سمجھتا ہے ہم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گا؟ ہم پہ ظلم و ستم کی مصیبتیں گرائے گا؟ میں علی کی بیٹی، میں ابن علی کی بیٹی برسر دربار وعدہ کرتی ہوں، کل تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، میرا حسین آج توجہ ہے، میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، میرا حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ ممکن ہے کسی جوان کے ذہن میں سوال آ جائے کہ بی بی نے تو کہا تھا کہ یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج لوگ یزید کا نام بھی لیتے ہیں، یزید کے فضائل بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں، یزید کو رضی اللہ بھی کہہ رہے ہیں، یزید کے واقعات بھی بنا رہے ہیں، یزید کا نام بھی لے رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ بی بی نے تو کہا یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں شعر پڑھوں گا، شعر کے ذریعے سے میں دیکھوں گا کون میری بات تک پہنچا ہے کہ ہوتی نہیں ہیں اس طرح سے خفیہ حماقتیں، ہوتی نہیں ہیں اس طرح خفیہ حماقتیں، ذرا کھل کے سامنے آ، ہمت مزید رکھ، میں نے حسین رکھ دیا اپنے پسر کا نام، بیٹے کا نام برملا، تو بھی یزید رکھ۔ بسم اللہ توجہ ہے، بیٹے کا نام برملا، تو بھی یزید رکھ۔ جانتے ہیں عزادارو، کبھی نہیں رکھیں گے، ہزاروں واقعات گھڑ لیں گے، رضی اللہ بنوا لیں گے، حدیثیں گھڑ لیں گے، لیکن اپنے بچے کا نام کبھی بھی یزید کے نام پہ نہیں رکھیں گے۔ جانتے ہو کیوں نہیں رکھیں گے؟ کہ یہ ملوکیت کو خیالی بنا دیا، اور پھل نہ سکے گا جس کو وہ ٹالی بنا دیا۔ کافر بھی نام رکھتے نہیں ہیں یزید کا، شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا۔ جو ہے تمام حضرات کی صلوات بھیجیو محمد والے عزیزان محترم، کربلا امام حسین علیہ السلام، کربلا اس میدان کا نام ہے جہاں 9 لاکھ ہار جائیں 72 جیت جائیں۔ کربلا اس میدان کا نام ہے جہاں تلواریں ہار جائیں لہو جیت جائے۔ کربلا اس میدان کا نام ہے جہاں باطل ہار جائے حق جیت جائے۔ جملہ کائنات کی قیمت سے بڑا جملہ آپ کے حوالے کروں، میں دیکھوں گا کون وصول کرتا ہے، جس کی زبان لسان اللہ کے صدقے میں ملی ہے وہ میرے ساتھ بولیے گا۔ کربلا اس میدان کا نام ہے کہ جہاں حرملہ ہار جائے علی اصغر جیت جائے۔ توجہ ہے تمام حضرات۔ عزیزان محترم، بچپن سے عزاداری امام حسین علیہ السلام میں شرکت کر رہے ہیں۔ کبھی کسی خطیب کے منہ سے، کبھی کسی مولوی کے منہ سے، کبھی کسی پروفیسر کے منہ سے، کبھی کسی ڈاکٹر کے منہ سے یہ جملہ نہیں سنا ہوگا کہ جیت ہار کا تعلق مرنے یا مارنے سے ہوتا ہے۔
توجہ ہے میرے ساتھ. جیت ہار کا تعلق مرنے یا مارنے سے ہوتا ہے نہیں، بلکہ جیت ہار کا تعلق مقصد سے ہوتا ہے. اگر مرنے والے کا مقصد باقی رہ جائے گویا وہ بھی زندہ ہے، لیکن اگر زندہ کا مقصد مر جائے گویا وہ مر چکا ہے. اب دیکھتے ہیں یزید کا مقصد کیا تھا. یزید کا مقصد تھا نمازیں نہ ہو، روزہ نہ ہو، حج نہ ہو، زکوٰۃ نہ ہو، علی کا ذکر نہ ہو، حسین کی زیارت نہ ہو، حسین کی عبادت نہ ہو، حسین کی فضائل نہ ہو، توجہ ہے، اذانیں نہ ہو. یہ تھا یزید کا مقصد. حسین کا مقصد کیا تھا؟ نمازیں بھی باقی رہیں. بسم اللہ مسکرائیں گے میرے ساتھ بولیں گے. نمازیں بھی باقی رہیں، روزے بھی باقی رہیں، حج بھی باقی رہے، اذانیں بھی باقی رہے. توجہ ہے. ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اذان مقصد حسین کا نام ہے. توجہ ہے. جوان بیٹھے ہیں، ایک جملہ ایک فکریہ دینا چاہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو عزیزانو کہ ہر ملک کا نا ایک پرچم ہوتا ہے، جسے عربی میں علم کہتے ہیں، اردو میں جھنڈا کہتے ہیں. ہر ملک کا اپنا پرچم ہوتا ہے. توجہ ہے. ساتھ ہیں میرے سب لوگ، ہمارا ہیں عزیزان محترم. ہر ملک کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے. پاکستان کا اپنا جھنڈا ہے، ایران کا اپنا جھنڈا ہے، ہندوستان کا اپنا جھنڈا ہے، امریکہ کا اپنا جھنڈا ہے. لیکن اگر ایک ملک کا جھنڈا دوسرے ملک میں لہرایا جائے تو اس ملک سے بغاوت ہوگی. توجہ ہے. اگر پاکستان کا جھنڈا ہندوستان میں لہرایا جائے تو ہندوستان سے بغاوت ہوگی. اگر ہندوستان کا جھنڈا امریکہ میں لہرایا جائے امریکہ سے بغاوت ہوگی. اگر ہندوستان کا جھنڈا پاکستان میں لہرایا جائے تو پاکستان سے بغاوت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جو جس ملک کا جھنڈا ہوتا ہے وہ صرف اسی ملک میں چلتا ہے. جو جس ملک کا جھنڈا ہوتا ہے وہ صرف اسی ملک میں چلتا ہے. خدا کی قسم یہ علم عباس میں نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے، ایران میں بھی دیکھا ہے، ہندوستان میں بھی دیکھا ہے، امریکہ میں بھی دیکھا ہے. دنیا کے ہر ملک میں عباس کا علم دیکھا ہے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جو ملکوں پہ نہیں ریاستوں پہ حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں. بسم اللہ. اور جو ہے تمام حضرات بسم اللہ. یا علی یا علی یا علی. جو ریاستوں پہ حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں. اب عزیزان محترم کربلا کا مقصد کیا تھا؟ کربلا کا مقصد تھا امام حسین کی قربانیاں. ان کا مقصد تھا اسلام کے احکام باقی، نانا کی نماز باقی رہے، روزہ باقی رہے، حج باقی رہے، اہل بیت کا ذکر باقی رہے. کیوں عزیزان محترم؟ کہ خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اے حبیب کہہ دیجئے کہ آپ نے تبلیغ کار رسالت کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے میرے اہل بیت سے مودت کرو. توجہ ہے تمام حضرات. عزیزان محترم آخری جملہ، اس کے بعد مصائب کا رخ کریں گے. کربلا محرم الحرام شروع ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے جوان بچوں کو پریشان کرنے لگتے ہیں کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی. خداوند تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے رسول کہہ دیجئے یہ جو کافر آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، توجہ ہے، یہ ہے آیت کا پہلا جملہ. ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے کافی ہیں اللہ اور وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اللہ نے قرآن کی آیت پر فرمایا کہ یہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، گویا اللہ نے یہاں پر ہمیں ایک قانون دے دیا ہے کہ جو بھی محمد کو اللہ کا رسول نہ مانے وہ ہے کافر. لوگ کہتے ہیں کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی.
آئیں یزید سے پوچھتے ہیں یزید تیرا عقیدہ کیا ہے؟ برسر دربار تخت پہ بیٹھ کے یزید نے بولا تھا کہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی قرآن نہیں آیا، یہ سب کا سب معاذ اللہ محمد و آل محمد کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، یہ سب کا سب معاذ اللہ محمد و آل محمد کا اپنا ہے، کوئی رسول نہیں آیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو محمد کو اللہ کا رسول نہ کہے وہ کافر ہے۔ یزید کہتا ہے اللہ کا کوئی رسول نہیں آیا۔ پتہ لگا کربلا دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ اسلام کے حقیقی چہرے کو حسینیت کہتے ہیں، توجہ ہے، کفر کے بدنما چہرے کو یزیدیت کہتے ہیں۔ اسلام کی دستار حسین ہے، شیطان کی صورت یزید ہے، جو پیکر رحمان کی صورت ہو وہ حسین ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ مرجانہ کی بھول ہو تو یزید ہوتا ہے، فرزند بطول ہو تو حسین ہوتا ہے۔ پس عزادارو، یہ حسین ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا، یہ حسین ہیں کہ جن کی صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا گیا۔ یہ زمینیں، یہ آسمان، یہ چرند، یہ پرند، یہ ہوائیں، یہ پتے، یہ درخت، یہ ندیاں، یہ نہریں، یہ سب حسین کے صدقے میں بنی۔ لیکن عزادارو، ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسین کو جو عطا کیا ہے، اللہ نے جو آل محمد کو عطا کیا ہے وہ فضیلت ہے، امت نے جو آل محمد کو عطا کیا وہ مصیبت ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، 3 سے 4 دن رہ گئے ہیں، عاشورہ قریب ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ مجلس حسین میں رونا چاہتے ہو نا، تمہیں ذاکر کے لفظوں کی ضرورت نہیں، تمہیں خطیب کے لفظوں کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے گھروں میں جانا، رات کے وقت کمرے میں اندھیرا کرنا، اپنی آنکھوں کو بند کرنا، چند لحظے کے لیے حسین کو یاد کرو گے نا، تمہیں حسین کی سسکیاں سنائی دیں گی، تمہیں عباس کے بازو دکھائی دیں گے، تمہیں جناب قاسم کے ٹکڑے دکھائی دیں گے، تمہیں علی اکبر کا لاشا دکھائی دے گا۔ عزادارو، گریہ کرنا۔ ایک مرتبہ نا عزادارو، کربلا کی مائیں، کیا مائیں تھی کہ جو لوگوں کی مائیں نعمتوں پر شکر کرتی ہیں، کربلا کی ماؤں نے اپنے جوانوں کے جنازوں پہ شکر ادا کیا۔ عزادارو، 6 محرم الحرام کا دن قریب ہے، آ چکا ہے، کل 7 محرم الحرام ہے۔ جانتے ہیں نا کہ کل کے بعد سکینہ کو پانی نہیں ملے گا، کل کے بعد علی اصغر پیاسا شہید ہو جائے گا۔ میں خدا کی قسم آپ کو ایک جملہ کہوں اگر دل کو چھو جائے، سیدہ دعا دے مجھے کہ آپ روتے ہو نا، بیٹھے ہو فرش پر، کوئی تازیانہ تو نہیں مارتا، کوئی تماچا تو نہیں مارتا، روتے ہو، ہوا بھی لگتی ہے، پنکھے بھی ہیں، بعد میں اٹھو گے، سبیل بھی پیو گے، نیاز بھی کرو گے، کوئی اذیت تو نہیں ہوتی نا۔ کربلا سے، بقیہ سے حسین کی والدہ آئی ہیں اپنے جوانوں سے فرصہ لینے۔ عزاداروں، میں کہوں گا تمہیں کوئی مارتا نہیں ہے، تمہیں کوئی تازیانہ نہیں مارتا، ذرا اس سکینہ کا سوچنا جو بابا پہ روتی تھی، کوئی اسے تماچا مارتا تھا، کوئی اسے تازیانہ مارتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ ماتم کرنا عزادارو، حسین کی وہاں پہ ماتم کرنا، حسین کو پرسہ دینا۔ عزادارو، آج اس جوان کی شہادت پڑھنے جا رہا ہوں جس کو مقتل میں ہی جس کے لاشے کو پامال کر دیا گیا۔ سب شہیدوں کے لاشوں کو شام غریبہ کے بعد پامال کیا گیا، وہ میرا حسین کا یتیم قاسم، میرا حسن کا یتیم قاسم، جس کا مقتل میں لاشے کو پامال کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ مدینے سے بیبیاں نکلی نا، بیبیوں میں لباب نکلی، کمال، بیٹا بھی ساتھ تھا، سہاگ بھی ساتھ تھا۔ بی بی ام لیلہ نکلی، بیٹا بھی ساتھ تھا، سہاگ بھی ساتھ تھا۔ اب میں بی بی ام فروہ کا کیا پڑھوں؟ میں کہوں گا عزادارو، آپ بہنوں بیٹیوں والے بیٹھے ہو، دعا کرنا خدا کسی کو جوانی میں بیوہ نہ کرے، اور اگر بیوہ کرے تو اس کا جوان بیٹا نہ ہو، کیونکہ جب اس کا جوان بیٹا ہوتا ہے وہ کہتی ہے میں زندہ ہوں تو اپنے جوان بیٹے کی وجہ سے، میری زندگیاں ہیں تو جوان بیٹے کی وجہ سے۔ جملہ کہوں گا ہائے کہہ کے ماتم کر کے رونا۔ میں کہوں گا بی بی ام باپ، آپ کے اپنے نصیب ہیں، جوانی میں امام حسن کے ٹکڑوں کو چنا، ایک مرتبہ بڑھاپے میں جناب قاسم کے ٹکڑوں کو چنا۔
अज़ादारो बस एक मरतबा आ गई 10 मुहर्रम के शब, जनाब उम्मे फरवा ने जनाब कासिम को तैयार करना शुरू किया। का कासिम मेरे बछड़े तैयार हो जा, मेरे लाल तैयार हो जा, कल तूने हुसैन को कुर्बानी देनी है, कल तूने चचा को कुर्बानी देनी है। बस अज़ीज़ारो आशूर के दिन असर का वक्त आया, जनाब कासिम को उम्मे फरवा ने बोला बेटा जाओ चचा से जंग की इजाज़त ले लो। इमाम हुसैन खड़े हुए हैं, अब तसव्वुर करना, इमाम आपको तस्वीर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अजीज़ान मोहतरम इमाम हुसैन खड़े हुए हैं, जनाब कासिम आते हैं, कहते हैं चचा क्या मुझे जंग की इजाज़त दे दोगे? चचा क्या मैं जंग लड़ने चला जाऊं? एक मरतबा इमाम ने अपने 13 साला भतीजे को देखा, एक मरतबा भतीजे को देख के कहते हैं कासिम मेरे लिए अली असगर कुर्बान करना आसान था, मेरे लिए अली अकबर कुर्बान करना आसान था। कासिम तू मेरे हसन की आखिरी निशानी है, कासिम मैं तुझे कैसे कुर्बान कर दूं? लोग के कहते हैं कासिम बाबा मौला चचा क्या मेरा शहीदों में नाम नहीं लिखा गया? क्या शहीदों में क्या मेरा नाम नहीं है? इमाम फरमाते हैं शहीदों में तेरा क्या, अली असगर का भी नाम है, बस अली असगर का नाम सुनना था। एक मरतबा कासिम पे कपकपी तारी हुई, लोग कहते हैं मौला अली असगर 6 माह का है, मैदान में जा नहीं सकता, क्या फौजे अशकिया मेरी माओ की खैमों तक आ जाएगी? अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। अज़ादारो एक मरतबा इमाम ने फरमाया नहीं फौज खैमों तक नहीं आएगी, मैं खुद अली असगर को लेके जाऊंगा। मैं कहूँगा मौला मौला आपने सिर्फ तसव्वुर किया, आप पे कपकपी तारी हो गई, आप तड़पने लगे, क्या फौज मेरी माँ के खैमों में चली जाएगी? मैं कहूँगा शाम गरीबा यही फौज है, कासिम की माए बहनें हैं, सैयद सादिया है। एक मरतबा घोड़ों को दुराते हुए आते हैं, खैमों को आग लगाते हैं, कोई अली की बेटियों को ताजियाने मारते हैं, कोई अली की बेटियों को तमाचे मारते हैं। अज़ादारो बस अज़ादारो एक मरतबा मौला ने कहा, मौला ने इजाज़त नहीं दी ना, तो जनाब कासिम अपनी वालदा के खेमे में गए। कहा माँ चचा इजाज़त नहीं दे रहे, चचा इजाज़त नहीं दे रहे, आप सिफारिश करें। अजीज़ान मोहतरम एक मरतबा जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर खाया था ना, इमाम हुसैन घर आए जहर की हालत में, बड़े खस्ता थे, तबीयत नासाज थी। उम्मे फरवा के पास आए, कहा उम्मे फरवा मेरे कासिम को मेरे सीने पे लिटा दे, मेरे कासिम को मेरे सीने पे लिटा दे। एक मरतबा जनाब कासिम को लिटाया गया, जनाब कासिम ने तड़प के कहा माँ मुझे किस गरम बिस्तर पर लिटा दिया है? कहा बेटा ये गरम बिस्तर नहीं है, तेरे बाबा का सीना है। एक मरतबा मेरे मौला ने विरासत की, एक मरतबा मेरे मौला ने सिफारिश की, एक तावीज़ बनाया, जनाब कासिम के बाजू पे बांध दिया। अज़ादारो आप और मैं भी तावीज़ बनाते हैं, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए बनाते हैं। मैं कुर्बान ना हो जाऊं इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सबर पे कि अपने बेटे को तावीज़ बना के दिया कि जिसमें लिखा था भैया हुसैन मेरे बेटे की कुर्बानी को कबूल कर लेना, भैया हुसैन मेरे बेटे की कुर्बानी को कबूल कर लेना। बस एक मरतबा उम्मे फरवा निकली, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे में गई, इमाम कुर्सी पर बैठे थे, एहतराम में खड़े हुए कहा बीबी आप खुद क्यों आ गई हैं, मुझे बुला लेती मैं आ जाता। कहा हुसैन मेरा कासिम बड़ा गरीब है, मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले। कहा ये मेरे हसन की आखिरी निशानी है। एक मरतबा बीबी ने तावीज़ आगे किया, मेरे मौला ने तावीज़ को खोला, कभी तावीज़ देखते थे, कभी रोते हुए कासिम का चेहरा देखते थे। एक मरतबा तावीज़ देखा, मेरे मौला ने फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारो बस एक मरतबा मेरे मौला ने जनाब कासिम को जंग की इजाज़त दे दी, जंग की इजाज़त दी ना अज़ादारो। पूरी रात जनाब उम्मे लैला ने तैयार किया, सुबह हुई जब खैमों से बाहर निकले ना, मेरे जनाब कासिम मौला शहजादे घोड़े पर बैठे थे, इमाम हुसैन करीब आए, कहा कासिम मैं तुझे तैयार करता हूँ।
جب بھی کسی جوان کو تیار کیا جاتا تھا اس کے سر پر امامہ باندھ دیتے تھے. اب جب قاسم کو تیار کیا نا تو اس کی تحت العنق کے امامے کے کپڑے کو لٹکا دیا. ایک مرتبہ رو کے پوچھا شہزادے نے, مولا یہ کپڑا کیوں لٹکا دیا ہے؟ امام فرماتے ہیں بیٹا یہ یتیمی کی نشانی ہے, تو ابھی میدان میں جنگ لڑنے جا رہا ہے, ہو سکتا ہے کسی کو دیکھ کے ترس آ جائے حسن کا یتیم ہے. عزادارو بس ایک مرتبہ مولا عباس ٹیلے پہ کھڑے ہوئے, امام حسین خیموں کے پاس کھڑے تھے. جناب قاسم نے اپنا رخ کیا, میدان میں داخل ہوئے. ایک لعین کے 4 بیٹے تھے. اس نے کہا یہ 13 سال کا جوان ہے, یہ کیا جنگ لڑے گا؟ اس نے باری باری بیٹے بھیجنا شروع کیے. اس کا پہلا بیٹا آیا, ادھر قاسم نے فنار کیا, غازی کی آواز آئی قاسم مرحبا. ادھر دوسرا بیٹا آیا, قاسم نے فنار کیا, غازی کی آواز آئی قاسم مرحبا. ادھر تیسرا بیٹا آیا, قاسم نے فنار کیا, غازی کی آواز آئی قاسم مرحبا. ادھر چوتھا بیٹا آیا, قاسم نے فنار کیا, غازی کی آواز آئی قاسم مرحبا. جب چاروں بیٹے نا لعین کے مر گئے, ایک مرتبہ فوج کو حکم دیا, پوری فوج نے ایک ساتھ حملہ کیا. کسی نے جناب قاسم کو نیزہ مارا, کسی نے پرچی ماری, کسی نے تازیانہ مارا. ایک مرتبہ چلا کے کہا بھیا چچا میری مدد کو آئیے, میں گھوڑے سے گر گیا ہوں. ادھر جناب قاسم نے ٹیلا چھوڑا, میدان کا رخ کیا. امام حسین نے کہا عباس رک جاؤ, میں خود جاؤں گا. ادھر عباس لڑکھڑاتے ہوئے آواز لگاتے ہوئے قاسم مجھے آواز دو, قاسم میرے بھتیجے مجھے آواز دو, تو میرے حسن کی آخری نشانی تھی, قاسم آواز دو. جب آواز نہیں آئی نا تو میرے مولا نے فرمایا قاسم میں چچا ہونے کی حیثیت سے نہیں, امام ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, قاسم مجھے آواز دو, قاسم مجھے آواز دو. امام لڑکھڑاتے جاتے تھے, میدان کا رخ کرتے جاتے تھے. جب امام نے استغاثہ کیا نا تو گھوڑوں کی سموں سے قاسم کے ٹکڑوں کی آواز آئی, مولا میں یہاں بھی موجود ہوں, مولا میں یہاں بھی موجود ہوں. حسین غریبہ نے اپنا امامہ اتارا, چادر کی طرح زمین پر بچھایا, یہاں قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا. ساتھ پڑھتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. دعا ہے مالک کردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیزان محترم دعا ہے خالق کردگار یہ مجلس اعزا, یہ عرش ولا جس نے بچھایا ہے, مولا ان کی توفیقات میں برکت عطا کرے. مولا جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں جناب علی اصغر کے صدقے اولاد